نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبات کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اس کتاب کے آخری حصے میں کچھ مختلف آپ کی عادات کو بیان کیا. آج یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی تھی، یعنی گھر کے اندر کی زندگی تھی، وہ گھر کے اندر کی زندگی کیسی تھی. اور یہ سب سننے سنانے کا مقصد یہی ہے، اور پہلے بھی یہ بات میں عرض کرتا رہا کہ ہمارے سننے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے محبوب کی زندگی کو سنیں یا اپنے محبوب کی زندگی کو پڑھیں تو اس سے منشا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اس رنگ میں رنگنا ہے، ہم نے ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے، اپنے گھر کے ماحول کے اندر ان باتوں کو لے کر آنا ہے. اور جب تک آدمی ان چیزوں کو اپنے عمل میں لے کر نہیں آتا، اس وقت تک وہ چیزیں بھولی بسری رہتی ہیں. کسی بھی چیز کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ اسے اپنے عمل کے اندر لے آئے، اور جب وہ چیز عمل میں آتی ہے تو محفوظ ہو جاتی ہے. اور پھر یہ تو ایسا عمل ہے، ایسی ادائیں ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پیاری ہیں. اور یہی وہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جسے ہمیں اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. آج بہت سے لوگ جو ظاہری شوشہ نظر آتی ہے، ظاہری جو میلہ ٹھیلا نظر آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر رسول ہے. تو یہ ذکر رسول تو نہیں ہے، تو ایک نمائش ہے. اس کا ذکر رسول سے کیا تعلق ہے؟ ذکر رسول تو وہ ہے جو صحابہ نے کیا، اور صحابہ نے جو ذکر رسول کیا وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا. اور جو آدمی آپ کے اتباع میں لگا ہوا ہے، آپ کی تعلیمات کی پیروی کر رہا ہے، تو یہ اطاعت رسول کے ذریعے سے وہ ہر وقت ذکر رسول کر رہا ہے. اب اسے کسی ربیع الاول کے آنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، مہینہ ہے، اہمیت والا ہے کہ آپ کی ولادت بھی ہے، آپ کی وفات بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن اسے ذکر رسول کے لیے ربیع الاول کی آمد کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اور اسے کسی قسم کے جھنڈے لہرانے کی، کوئی لائٹیں جلانے کی ضرورت نہیں، اور اسے کسی قسم کا اجتماع منعقد کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی اجتماع ہوگا تو ذکر رسول ہوگا. نہیں، یہ تو ہر انسان کی انفرادی زندگی کے اندر ہونا چاہیے، اور انفرادیت سے اجتماعیت تشکیل پاتی ہے. جب انفرادی طور پر ہمارا عمل درست ہوگا اور ہمیں دیکھ کر دوسروں کا عمل درست ہوگا تو ایک ہمیں ذکر رسول کا جو ماحول ہے وہ جا بجا نظر آنا شروع ہوگا کہ دور سے دیکھنے والے پہچانیں گے کہ ہاں یہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر کی زندگی کیسی تھی، اور پھر اسے سن کر ہم اپنے گھر کے اندر کی زندگی کا موازنہ کریں کہ ہمارے گھر کے اندر کی زندگی کیسی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں رہتے تو خانگی کاموں میں مصروف رہتے، خالی اور بیکار ہرگز نہیں بیٹھتے تھے. گھر میں
گھر کے معمولی سے معمولی کام انجام دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عار نہیں تھا، معمولی کام۔ اب وہ معمولی کام کیا؟ مثلا بکریوں کا دودھ دھو لینا، دودھ نکال لینا، جانوروں کو چارہ ڈال دینا، تو بظاہر بہت معمولی کام ہے۔ یا گھر میں جھاڑو کا لگا دینا، بہت معمولی کام ہے۔ آج تو مرد سمجھتا ہے کہ میری اس میں تو توہین ہو جائے گی اگر میں نے گھر میں جھاڑو لگا دی، اگر میں نے گھر کے برتن دھو دیے تو میری تو توہین ہو جائے گی، اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو بیوی کے ذمے کا کام ہے، تو بیوی کے ذمے کا کام میں کیوں کروں؟ تو ظاہر ہے گھر کا نظام مل جل کے چلتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مخدوم ہو اور کوئی خادم ہو۔ بیوی کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ ایک دوستی کا رشتہ ہے، ایک پیار اور محبت کا رشتہ ہے، اور اگر مل جل کر کام کرنے میں، اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے میں اگر اس تعلق کے اندر ترقی ہوتی ہے، محبت پروان چڑھتی ہیں، گھر کا ماحول اگر اچھا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ جب انسان کے گھر کا ماحول درست ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اچھے اثرات اولاد پر منتقل ہوتے ہیں۔ اور اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں یہی نزاع ہو، یہی ٹکراؤ ہو کہ بیوی کہے کہ میں یہ کام نہیں کرتی، شوہر کہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا، وہ کہے کہ یہ کام تو تمہاری ذمہ داری ہے، تو پھر گھر کے ماحول کے اندر جیسی ایک محبت، الفت اور پیار کی فضا ہونی چاہیے، وہ فضا نظر نہیں آتی۔ اور اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے، کہ بچپن سے وہ ایسا ماحول دیکھ کر جب پروان چڑھتے ہیں کہ جہاں اپنے ماں باپ کو لڑتے ہوئے ہی دیکھتے ہیں، کبھی آپس میں مل بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، وہ اولاد ان چیزوں کو ذہن میں نقش کر لیتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس زمانے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی اس کے اندر شعور نہیں ہے، ابھی اس کو کیا پتہ، ابھی یہ کیا سمجھ رہا ہے، نہیں وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے، وہ چیز اپنے اندر ریکارڈ کر رہا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اندر کی ریکارڈنگ چلنے لگتی ہے، اندر جو کچھ ریکارڈ کیا تھا وہ فلم چلنے لگتی ہے۔ جب وہ 15-17 سال کا ہوتا ہے تو جو کچھ اس نے دیکھا ہوتا ہے، جو اندر ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے اندر سے چلنا شروع ہوتا ہے۔ اب ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں بچے کو کیا ہو گیا، یہ بچہ ہمارے خلاف کیوں ہو گیا، پہلے تو یہ بڑا اچھا تھا، پہلے تو کچھ کہتا ہی نہیں تھا زبان سے، اب تو یہ پلٹ کے جواب دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسی ماحول کا اثر ہے، اسی تربیت کا اثر ہے جو گھر میں رہ کر خاموشی سے اس کی ہو رہی تھی، کیونکہ انسان کی فطرت پہ اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ اچھی چیزوں کے اثرات کو بھی قبول کرتا ہے اور بری چیزوں کے اثرات کو بھی قبول کرتا ہے، اور غیر اختیاری طور پر، چاہے وہ نہ چاہے لیکن غیر اختیاری طور پر وہ چیزیں اس کے اندر منتقل ہونے لگتی ہیں، جیسا ماحول دیکھتا ہے، جیسی چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ چیزیں اس کے اندر آنے لگتی ہیں، اور ویسی ہی حرکات و سکنات اس کے اندر سے ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ اپنے بارے میں یا اپنی اولاد کے بارے میں وہ کیا چاہتا ہے، کیسا بنانا چاہتا ہے۔ بس اس بنانے کے لیے پہلے گھر کے ماحول کو بنانا ہوگا، پہلے ماں باپ کے آپس کے تعلق کو درست کرنا ہوگا، اور اگر آپس کے تعلق کو درست نہیں کیا تو پھر سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ اولاد کا ہوگا، اور اولاد انسان کی سب سے بڑی کمائی ہوتی ہے، مال کمائی نہیں۔ آج لوگ مال کے لیے اولاد کو ضائع کر دیتے ہیں کہ مال کما لیں، اولاد کی فکر ہی نہیں ہے، اولاد بگڑ گئی تو بگڑ گئی۔ ارے بھائی، مال سے زیادہ اگر فکر ہونی چاہیے اولاد کی ہونی چاہیے، اور اس اولاد کو اپنا وقت دینا چاہیے، وقت دے کر اس کی تربیت کرنی چاہیے، اچھا انسان بنانے پر اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا کہ جب شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات خوشگوار ہوں گے، ناگوار تعلقات کے ساتھ نہیں، خوشگوار تعلقات کے ساتھ، پھر گھر کے ماحول کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں کو انجام دیتے تھے، اور پھر آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے تو گھر میں داخل ہوتے تھے تو خندہ پیشانی کے ساتھ داخل ہوتے تھے، یعنی چہرے پر کوئی خوشگواری ہوتی تھی، چہرے پہ ناگواری نہیں ہوتی تھی۔ آج ہوتا کیا ہے کہ باہر کے کوئی ٹینشن ہے، کوئی کاروبار کا، کوئی ملازمت کا، کوئی لین دین کا، کوئی قرض کا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس باہر کی ناگواری کو لے کر آدمی جب گھر میں آتا ہے تو سارا غصہ بیوی بچوں پہ نکالتا ہے،
تمہیں پتہ نہیں میرا کاروبار میں کیا نقصان ہوا، تمہیں پتہ نہیں کہ آج میں کس ٹینشن کے اندر ہوں، آج مجھے انکم ٹیکس کا نوٹس آ گیا۔ ارے بھائی آ گیا تو بیوی بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ان سے کیوں تم اس ماحول کو چھینتے ہو، پیار اور محبت کو چھینتے ہو، تلخیاں کیوں بانٹتے ہو، اس گھر کی فضا کو کیوں آلودہ کرتے ہو؟ اور اگر وہ برا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیا تو بھائی اس کی تو ظلمت اور زیادہ آئے گی اور رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، کام میں بجائے آسانی آنے کے رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، یعنی خوشگوار چہرے کے ساتھ۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اگر ہے نا، اس چھوٹے بچے سے ذرا سا تیور بگاڑ کے اس کی طرف دیکھیں، بچہ فوراً سہم جائے گا۔ جس بچے کو ہم کہتے ہیں نا یہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، وہ بچہ سہم جائے گا۔ اور ذرا پیار اور محبت کا برتاؤ کر کے دیکھیں، وہ بچہ آپ سے مانوس ہو جائے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ بات ہے، تو پھر بڑے انسانوں کے اندر کیوں اس کے اثرات نہیں آئیں گے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے کہ جب گھر کے اندر داخل ہو تو خوشگوار چہرے کے ساتھ، اور پھر جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ آج شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کو سلام کیسے کروں؟ بیوی مجھے تو سلام کرے، میں بیوی کو سلام کیوں کروں؟ بھائی گھر کے اندر برکت آئے گی، سلامتی آئے گی، اور جب ایک دوسرے کو وہ سلام کرنا ہوگا، سلام کا جواب دینا ہوگا، اور جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اسے نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، کیونکہ کثر نفسی ہے۔ اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، گھر کے ماحول کے اندر آئیں گی، گھر کے ماحول میں سب اس کا فائدہ حاصل کریں گے۔ تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو کر سلام کرتا ہے، اس سلام کی یہ برکت ہے کہ اس گھر میں فاقے کی نوبت نہیں آتی۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو جب گھر کے اندر داخل ہو، اللہ کا نام لے کر داخل ہو اور گھر والوں کو سلام کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت مبارکہ یہاں تک تھی کہ اگر چھوٹے چھوٹے بچے بھی سامنے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے بچوں کو بھی سلام فرماتے تھے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ بچہ ہمیں سلام کرے، وہ کیسے کرے؟ اسے تو معلوم ہی نہیں ہے، ابھی عادت ہی قائم نہیں ہوئی۔ ہاں آپ بچے کو سلام کرنا شروع کر دیجئے، نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ بھی آپ کو سلام کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ پہلے کچھ دینے والے تو بن جاؤ، اس کے بعد تمہیں کچھ ملنا شروع ہوگا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ نہ دیں لیکن ہمیں لوگ دیتے رہیں، تو یہ زیادتی کی بات ہے۔ تو خندہ پیشانی سے گھر والوں سے ملتے تھے، اپنے گھر والوں کی دلجوئی کرتے تھے۔ بھائی جیسے آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو اس طرح سے بیوی کو بھی تو پریشانی ہوتی ہے، وہ بھی تو گھر میں بچوں کو بھی سنبھالتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ بچوں کی عادتیں بڑی مختلف ہوتی ہیں، مزاج بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر 4 بچے گھر کے اندر ہیں، اس ماں کے ظرف کو آفرین ہے کہ جو سنبھال لیتی ہے۔ اگر مرد کے ذمہ یہ ذمہ داری لگ جائے، مرد تو پاگل ہو جائے کہ کس طرح سنبھالے۔ ایک بچہ کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے، وہ چاروں کے مزاج کو نبھاتی ہے، ان کے مزاج کے مطابق کام کر کے دیتی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ تو اس کا بھی کوئی دکھ درد ہے، اس کا بھی کوئی ٹینشن اور پریشانی ہے۔ اب آ کر آدمی خود جو ہے وہ اس کے اوپر برسنا شروع ہو جائے اور اس کے دل کا دکھ درد نہ سمجھے، اس کی بات کو سننا پسند نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ گھر کے ماحول کو آگ لگ جائے گی، ٹینشن زدہ ہو جائے گا۔ وہ جو جنت کا نمونہ ہونا چاہیے تھا وہ ٹینشن زدہ ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی استغراق میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مراقبے میں رہتے تھے، استغراق کی کیفیت میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نزول فرماتے تھے، اور نزول فرما کے اپنے گھر والوں سے باتیں کرتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے تھے، ان کے کاموں کے اندر ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اور آج گھروں کے اندر یہ بات ہے کہ پانی بھی پینے کے لیے کہا جی پانی آرڈر دے کے پانی منگایا جاتا ہے، اور چائے وقت پہ نہ ملے تو بیوی پہ ناراض۔ یہاں تک نوبت آئی، ایک صاحب نے، چکھر کا واقعہ ہے کہ صبح بیچاری بیوی نے ناشتہ بنانے میں کچھ دیر ہو گئی تو شوہر صاحب کا پارا چڑھ گیا، غصے میں آپے سے باہر ہو گئے، اور وہ غصہ اتنا چڑھا، وہ اتنے پھٹے کہ 3 طلاق دے کر گھر سے چلے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا انسانیت ہے کہ حیوانیت ہے۔
کہ وہ بیچاری وہ بھی تھکی ہاری ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے کہ اگر ناشتہ وقت پہ نہ ملا تو نتیجہ غصے میں اتنے آپے سے باہر کہ 3 طلاق دے دی بیوی کو۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کیا ہے، یہ اندر کی حیوانیت ہے، اور یہ تربیت کا نہ ہونا ہے کہ کہیں اچھی صحبت میں بیٹھے نہیں، اچھی تربیت کا اہتمام کیا نہیں، زندگی گزارنے کے اصول پتہ نہیں، برتاؤ پتہ نہیں کہ کس سے کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ناگواری انسان کی زندگی میں پیش آ سکتی ہے، یہ نہیں کہ انسان سوچے کہ مجھے کوئی ناگواری ہی پیش نہ آئے۔ اگر انسان کو ناگواریاں پیش نہ آئے تو انسان تو فرعون بن جائے۔ یہ ناگواریاں اس لیے پیش آتی ہیں، اللہ انسان کی بڑائی کو، اس کے عجب کو، اس کے تکبر کو توڑتا ہے، اور ان ناگواریوں کے ذریعے سے اس کے اندر کا اللہ علاج کرتا ہے، اس کے فاسد مادوں کو نکالتا ہے، ورنہ آدمی تو فرعون ہو کے رہ جائے گا۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ نہ بیوی کی طرف سے ناگواری ہو، نہ اولاد کی طرف سے ہو، نہیں بھائی، ناگواریاں دنیا میں آئیں گی۔ اب حل اس کا کیا ہے؟ حل اس کا یہ، اس کو مینج کر کے چلو، اس مسئلوں کو حل کرنا سیکھو۔ یہ مت سوچو کہ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہو گیا۔ اگر یہ سوچنے لگے کہ کیوں پیدا ہو گیا، زندگی مشکل ہو جائے گی۔ زندگی کو آسان بنانے کا راستہ یہ ہے کہ مسائل پیش آئیں گے، مسائل پیش آئیں گے، لیکن اس کو آسان بنانے کا راستہ ہے کہ اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو جائے اور وہ اس دکھ کو لے کے بیٹھ جائے کہ میں کیوں بیمار ہو گیا، تو کیا وہ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ بیماری بڑھتی رہے گی۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا لے، اپنا علاج کرائے۔ جب اپنا علاج کرے گا تو بیماری بھی چلی جائے گی۔ لیکن اگر اس بات کو لے کر بیٹھ گیا کہ میں بیمار کیوں ہو گیا، تو قیامت آ جائے گی، اس کے بیماری کا علاج نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی یہ کہے کہ مجھے ناگواری کیوں پیش آئی، مجھے کسی نے ایسا کیوں کہہ دیا، بیوی نے فلاں بات کیوں کہہ دی، تو بس پھر زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے گی، اور زندگی ایسے انتشار کے ساتھ گزرے گی کہ کیوں ہو گیا، بھائی ہو گیا جو ہونا تھا، اب آگے حل سوچو، حل کیا ہے اس کا۔ حل کی طرف جانا چاہیے، مسائل کو الجھانا نہیں چاہیے، بلکہ مسائل کو سلجھانا چاہیے، اس الجھن کو سلجھن سے بدلنا چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ گھر کے معمولی معمولی کاموں کو انجام دینا، اور اس میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اور ہمارے نبی کی سنت بھی ہے، اور سنتوں پر عمل کرنے میں بھی عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، انسان کی بڑائی جو ہے وہ پاش پاش ہوتی ہے۔ جانور کا دودھ دھو لینا، جانوروں کو چارہ ڈال دینا، کپڑے یا ڈول وغیرہ میں پیبند لگا لینا، کوئی ڈول پھٹ گیا، چمڑے کے ڈول ہوتے تھے، اس کے اندر پیبند لگا لیا، کپڑا پھٹ گیا، کپڑے میں پیبند لگا لیا، پیبند والا کپڑا پہن لیا، استعمال کر لیا، پیبند زدہ کپڑے میں کوئی آر محسوس نہ کی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جی نیا جوڑا ہونا چاہیے، رسم چل پڑی ہے نا کہ ربیع الاول آئے گی تو نیا جوڑا بھی ہونا چاہیے۔ 12 ربیع الاول تو عید ہے نا، عید میلاد النبی، تو عید کا جوڑا بھی تو ہونا چاہیے۔ تو درزیوں کے پاس رش لگا ہوا ہے، کہا جی فرصت نہیں ہے، کیوں کہ جی وہ ربیع الاول کے جوڑے سل رہے ہیں، کہ بغیر جوڑے کے عید کیسے ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد میں عید مبارک بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ رسمیں چل پڑی نا، کیونکہ جو کام شریعت سے ہٹ کے ہوگا اس میں اضافے ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ شریعت کا کام نہیں ہے نا، شریعت کے جو کام ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ عشاء کے فرض ہیں 4 ہیں تو 4 ہی ہے نا، قیامت تک 4 ہی رہیں گے۔ کوئی یہ کہے کہ چلو ثواب کا کام ہے، آج 8 پڑھ لیتے ہیں، 6 پڑھ لیتے ہیں، نہیں، کام تو اچھا ہے لیکن حد کو پامال کرنا ہے۔ لیکن وہاں کوئی حد موجود نہیں ہے، شریعت کی تو حدود ہے نا، کہ شریعت کے بتائے ہوئے کاموں کو شریعت کی حدود میں انجام دینا ہے، یہ ایک ہمارا ایک ضابطہ ہے، حیات ہے، لیکن وہاں کوئی حدود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چیزوں میں اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں، نئے کپڑے بھی سلنے لگے، پھر عید کی مبارکباد بھی ہونے لگی، پھر اس کے بعد میں خفیہ طریقے سے عید کی نماز بھی پڑھی جانے لگی کہ جی اگر عید ہے تو بغیر نماز کے عید کیسے ہوگی، تو عید کی نماز بھی پڑھی جانے لگی۔ تو دن بدن خرافات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو جب اس کے گرد کوئی دائرہ نہیں، کوئی حد نہیں، تو پتہ چلا کہ وہ شریعت کا کام بھی نہیں ہے۔ اصل چیز اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی سب سے بڑا ذکر رسول ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ذکر رسول نہیں ہے کہ یہ تعلیمات، یہ طریقے، یہ ہماری زندگی کے اندر آ جائیں، بس ہم ہمہ وقت ذکر رسول کرنے والے ہیں۔ اور یہی صحابہ کی زندگیاں تھیں،
تو اسے ہمیں اپنانا چاہیے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور اس کی رغبت، اس کی محبت، اس کی چاہت دلوں کے اندر ہونی چاہیے کہ چاہت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، جیسے کوئی لذیذ کھانا، کوئی پسندیدہ چیز ہوتی ہے نا، انسان بڑی رغبت سے استعمال کرتا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ رغبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے دل کی نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے کہ دل میں چاہت کیسی ہے، دل میں جذبہ کیسا ہے۔ اللہ کسی عمل کی کمیت کو نہیں دیکھتا کہ کتنا کیا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ کیا۔ تو دل میں یہ رغبت، یہ چاہت، یہ شوق ہونا چاہیے کہ بس ہماری زندگی آپ کی سنتوں کے رنگ میں رنگ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما۔ اس ذکر حبیب کی یا اللہ کامل برکات ہمیں نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، اتباع رسول کے ذریعے سے ذکر رسول کرنے والا بنا۔ آپ کی تعلیمات کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما۔ آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ساری انسانیت کو امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، یا اللہ ہمارے محلوں میں، بستیوں میں، اسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اس مشکل سے یا اللہ نجات عطا فرما، اس آزمائش اور امتحان کو یا اللہ ہم سے دور فرما۔ یا اللہ شفا کو نازل فرما، اس وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما،
اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر پوری امت کو یا اللہ متحد فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، سب کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، یا اللہ سب کے گھروں میں یا اللہ نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، راحتیں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی قلت سے، دقت سے، آزمائش سے حفاظت فرما۔ یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرتوں کو، عداوتوں کو دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک۔